الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ ناظرین، میں ہوں سردار طیب خان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک پیج اور یوٹیوب چینل ایس ٹی کے ولاگ۔ ناظرین، آج کے ولاگ میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں امپورٹڈ اور فاشسٹ حکومت کی جانب سے جس طریقے سے عمران خان صاحب کو دیوار سے لگانے کی جو کوششیں جاری ہیں، اس حوالے سے آج تفصیل سے بات ہونے جا رہی ہے، جس میں آج عمران خان صاحب کو ریلی کی اجازت تو مل گئی ہے۔ وہ آج داتا دربار تک ریلی نکالیں گے، ضمانت پار سے آج اس کی اجازت کریں گے اور ایک بڑی کثیر تعداد عمران خان کے ساتھ ہوگی۔ گزشتہ روز عمران خان نے اپنی ریلی کیوں منسوخ کی، آج اس پر بھی بات ہوگی کہ عمران خان صاحب نے ریلی اپنی اس وجہ سے منسوخ کی کیونکہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ امپورٹڈ فاشسٹ گورنمنٹ جو ہے وہ کوئی اس طرح کا اقدام لے جس سے جو ہے وہ عام عوام کو تکلیف پہنچے، اور ساتھ ساتھ اس طرح کی صورتحال جو کہ وہ پیدا کرنا چاہ رہے تھے کہ ایک لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہوتی، تو اس طرح کی سچویشن بنا کر انتخابات کو ڈیلے کرنے کی جو پریکٹس ہیں وہ کرنے کی کوشش بھی کی جا رہی تھی۔ لیکن امپورٹڈ فاشسٹ گورنمنٹ کو نہیں پتہ تھا کہ کپتان کی ذہانت اتنی تیز ہے کہ یہ لوگ سوچتے رہ جاتے ہیں اور اب کپتان جو ہے اننگز کھیل چکے ہوتے ہیں اور چھکا لگاتے ہیں، وہ بھی لمبا چھکا لگتا ہے، اور پھر یہ امپورٹڈ اور فاشسٹ گورنمنٹ جو ہے وہ دیکھتی رہ جاتی ہے۔ فاشسٹ گورنمنٹ نے عمران خان صاحب کو کہا ہے کہ آپ جو ہیں وہ توشہ خانہ میں جو ہے وہ طائف آپ نے چھپائے یا آپ نے چوریاں کی ہیں، گڑیاں لی ہیں، گڑی چور ہے عمران خان۔ تو میں مریم سلطانہ صاحبہ سے آج پوچھنا چاہوں گا کہ تو آپ نے تو جو پرفیوم ہے وہ بھی نہیں چھوڑا اور بھی جو دیگر چیزیں ہوتی ہیں وہ بھی توشہ خانے سے جو ہے وہ نہیں بخشی، اور توشے سے آپ لوگ تو عمران خان سے بڑے چور نکل رہے ہیں، اور آپ کا تو پورا کا پورا جو عمران خان صاحب بھی کہتے ہیں ٹبر چور ہے، تو یہ تو پورا کا پورا ٹبر ہی چور نکلا ہے توشہ خانہ 2002 سے، اور جو 2023 تک جو طائف آپ لوگوں نے لیے ہیں، اور جو اس سے پہلے جو طائف آپ لوگوں نے پبلک نہیں ہونے دیے 1947 کے بعد جو معاملات ہوئے ہیں، خاص طور پر جو آپ نے پہلے شروع میں جب اقتدار آپ لوگوں کو ملا تھا میاں نواز شریف صاحب کو اور ان کی ٹیم کو، تو یہ شریف خاندان اور زرداری خاندان نے جو ہے وہ توشے اس ٹائم جو لیے تھے وہ تو پبلک نہیں، لیکن جو پبلک ہوا ہے اس میں بڑے بڑے جو بھاشن دیتے تھے کہ عمران خان گڑی چور ہے، عمران خان نے یہ کر دیا، عمران خان نے وہ کر دیا ہے، تو آپ لوگ تو اس سے بڑے گڑی چور نکلے ہیں اور اس سے بڑے ڈاکو اور کرپٹ نکلے ہیں۔ آپ نے تو کوئی چیز ایسی جو ایشیا روزمرہ کی جو چیز ہوتی ہیں وہ آپ نے بخشی، گڑیاں آپ نے لی ہوئی، پرفیوم آپ نے لیے ہوئے، تولیے اور جو چیزیں ہیں آپ نے لی ہوئی، کوئی چیز تو توشہ خانہ سے آپ نہ لیتے۔ پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ یہ توشہ خانہ جو ہے وہ منظر عام پر آیا ہے، اور اس میں سینئر ایڈوکیٹ ہیں اظہر صدیق صاحب، ان کی جو بڑی اس میں کاوش ہے، اور انہوں نے بڑی کوشش اور محنت کے بعد جدوجہد کے بعد اس معاملے کو پبلک کروانے میں کامیاب ہوئے ہیں۔ میں یہاں بتانا چلوں گا کہ اس وقت عمران خان کا یہ چور ڈاکو جو ہے مقابلہ بالکل نہیں کر سکتے، اور ان چوروں ڈاکوؤں کو بس ایک ہی پڑی ہوئی ہے کہ یہ ان کے لیے دفعہ 144 نہیں ہوتا، یہ کنونشن وغیرہ کر سکتے ہیں، لیکن عمران خان نے نہ کنونشن کرنا ہے، نہ ریلی نکال سکتا ہے، نہ جلسہ کر سکتا ہے، نہ جلوس کر سکتا ہے، نہ کوئی پروٹیسٹ نہ ہی کوئی انتخابی مہم کر سکتا ہے، جو کہ 30 اپریل کو الیکشن ہونے ہیں۔ ہر پارٹی کا جمہوری اور آئینی حق ہے کہ وہ انتخابات میں حصہ لے، وہ اپنے امیدواروں کے لیے کمپین کرے، اپنی الیکشن مہم چلائے، لیکن یہاں کہتے ہیں کہ الٹی گنگا بہہ رہی ہے، اور یہاں لوگ کہتے ہیں نا کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس والی مثال ہے۔ عمران خان کو دیوار سے لگانا ہے، صحافیوں پر قدغنیں لگانی ہیں، صحافیوں کو جو ہے وہ نہیں بخشنا، جو حق اور سچ کی بات کرے اس کو اندر ڈال دینا ہے۔ بول نیوز کے شعیب جو شیخ صاحب ہیں CEO، ان کو انہوں نے اندر ڈال دیا ہے۔ کوئی سمجھ نہیں آ رہی اس امپورٹر اور فاشسٹ گورنمنٹ کو کہ عوام کو یہ ریلیف دینے میں تو آلریڈی پہلے سے ہی ناکام ہے اور ناکام رہیں گے جو ان کی پالیسیز ہیں، کیونکہ یہ عوام کو تو ریلیف دینے آئے نہیں ہیں، یہ تو نیب میں بل پاس کرنے آئے تھے اپنی چوری چگاڑی بچانے کے لیے، اور اب ان کی چوری چگاڑی جب بچ گئی ہے تو اب یہ جو ہے وہ اب یہ جو نواز شریف ہے اس کو واپس لانے کے لیے ہر اقدام کر رہے ہیں، جس سے یہ پاکستانی عوام کو تکلیف پہنچے۔ پاکستانی عوام کو تکلیف پہنچانا ان کا مقصد ہے، پاکستانی عوام کے مینڈیٹ کو چرانا ان کا مقصد ہے۔ امپائر اپنا کھڑا کر رکھا ہے، ہر معاملے پہ 2 نمبری کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں، اور ہر معاملے میں ان کی 2 نمبریاں ثابت ہو چکی ہیں۔ کل کو عمران خان کو یہ تانا دیتے تھے کہ گڑی چور عمران خان، یہ تو سب سے بڑے گڑی چور نکلے،
انہوں نے تو جو کیا کہتے ہیں کوئی چیز چھوڑی نہیں ہے میرے دوستوں، کوئی چیز انہوں نے نہیں چھوڑی توشے سے کہ کوئی چیز بندہ چھوڑ دیتا ہے جو عوامی ٹیکس کے پیسوں کا ان کو تحفہ ملتا ہے وہ یہ چوری کر کے بیرون ملک انہوں نے اپنے طائف لے کر گئے ہیں، اس سے یہ عیاشیاں کر رہے ہیں۔ یہ شریف خاندان، یہ زرداری خاندان، انہوں نے عوام کا پیسہ لوٹ لوٹ کے اس وقت عوام پر جو ہے وہ مہنگائی کا بم گرایا ہوا ہے، عوام پر جو ہے بجلی کا بم گرایا ہوا ہے، عوام پر جو ہے وہ ٹیکسز لگائے جا رہے ہیں، لیکن اپنی جو شاہ خرچیاں ہیں، اپنی جو فضول خرچیاں ہیں اس کو یہ کم نہیں کرتے، اپنی تنخواہیں یہ ڈبل کرتے ہیں، اور یہ ڈبل گیم ہے ان چوروں ڈاکوؤں کی، اور یہ چور ڈاکو جب تک مسلط رہیں گے یہ ملک ترقی نہیں کر سکے گا۔ اب عوام نے فیصلہ کرنا ہے، عوام فیصلہ کرے گی کہ انہوں نے کیا ان چوروں ڈاکوؤں کی حکمرانی یا ان کی جو نسلیں ہیں ان کی غلامی کرنی ہے اور ان کی نسلیں جو ہے وہ حکمرانی کریں ہم پر۔ یہ اب ہم لوگوں نے فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے کس کا انتخاب کرنا ہے۔ کیا اس لیڈر کا انتخاب کرنا ہے کہ جو ساری زندگی بار رہا ہو، یا اس لیڈر کا انتخاب کرنا ہے جس کا پیسہ سب کچھ اپنا پاکستان میں ہے، جینا مرنا پاکستان میں ہے۔ جتنا ظلم و بربریت اس وقت عمران خان پر ہوئی ہے اتنی کسی اور لیڈر پر ہوتی تو اس ٹائم تک وہ باہر بھاگ چکا ہوتا۔ عمران خان تو نہیں بھاگا باہر، عمران خان تو ضمانت پارک میں ہے، عمران خان تو کہیں بھی نہیں بھاگا۔ کتنے آپ لوگوں نے آپریشن کیے، کتنا اس کو ڈرایا، اس کے بندوں کو ننگا کر کے مارا گیا۔ اعظم سواتی، شہباز گل، کوئی ایسا بندہ نہیں ہے جس کو آپ نے ننگا نہ کیا۔ یہ معاملات کے اس پر سیاسی جبر کیا گیا، ظلم کیا گیا، ظلم کی ایک داستان کی گئی جو کہ تاریخ، جو ہسٹری ہے وہ اس چیز کو کبھی نہیں بولے گی، اور ہسٹری یاد رکھتی ہے، اور یہ ہسٹری اور تاریخ میں لکھا جائے گا کہ عمران خان کو غیر قانونی طریقے سے دیوار سے لگانے کی بھرپور کوشش کی گئی۔ عمران خان کے ساتھ عوام تھی، اب اس عوام کا امتحان ہے کہ 30 اپریل کو باہر نکلنا ہے اور عمران خان کا ساتھ دینا ہے، کیونکہ عمران خان ہمارے آنے والی نسلوں کی جنگ لڑ رہے ہیں، اور ہمیں ان کی صحت کے لیے، ان کی زندگی کے لیے دعا بھی کرنی چاہیے اور کرتے رہیں گے، اور ہم اس پر احسان نہیں کرتے۔ عمران خان کا ساتھ دینا، ہم حق کا ساتھ دے رہے ہیں، ہم سچ کا ساتھ دے رہے ہیں، اور عمران خان کا ساتھ دینا یا عمران خان پر کوئی احسان نہیں ہے، یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم چوروں چگاروں کو اس ملک سے جو ہے ان سے اقتدار لے کر ایک صاف اور شفاف لیڈر کے سپرد کریں جو اس ملک کے لیے اچھا سوچ رہا ہے، جو اس ملک کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہے، جس کا کوئی ڈریمز ہے۔ عمران خان کے ڈریمز جو ہیں وہ کافی بڑے ڈریمز ہیں، اور ڈریمز وہ پاکستانی عوام کے خواب ہیں، اور خوابوں کی تعبیر عمران خان کی قیادت میں ممکن ہے۔ اپنے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں، تازہ ترین اپڈیٹ کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ عمران خان کو لمبی زندگی، عمر صحت دے۔ ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں تاریخ میں کامیاب کرے۔ خدا حافظ۔